عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک مرتبہ تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت اور محبت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. عزیزان محترم، اسٹیج پر رونق افروز عمائدین شہر، منتظمین جلسہ، میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو یاد کیا اور کچھ بولنے کا موقع دیا. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے کچھ باتیں ایسی کہلوا دے کہ سب سے پہلے میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے نفع بخش ہو. ہم سب کا یہاں جمع ہونا ہوا ہے نبی رحمت سرکار دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق میں. ایک مرتبہ جیسے کہ کبھی استاد خوش ہو کر اپنے شاگرد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کبھی راستے میں چلتا ہے، کبھی باپ اپنے بیٹے سے خوش ہو کر اپنے بیٹے کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے، کبھی بڑا چھوٹے کے ہاتھ کو محبت سے تھام لیتا ہے. ایسے ہی مدینے کے سرزمین میں نبی رحمت سرکار دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ تو محبت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور چلنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ آقا نے محبت میں الفت میں اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذبات میں آ گئے، عشق نبی کا اظہار کرنے لگے، نبی کی محبت کا اظہار کرنے لگے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی ذات محبوب ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم کیا کہتے ہو؟ اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو ابھی تم کامل نہیں بن سکے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس عمر سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، کیا اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. لہذا تمہارے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ تمہاری ذات سے زیادہ میری ذات تمہیں محبوب ہو، تمہاری جان سے
زیادہ میری جان تمہیں پیاری ہو. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے دل میں تمہارے والد تمہاری اولاد اور دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے. تو نبی سے محبت ایمان کی علامت ہے, نبی سے عشق ایمان کی علامت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جس دل میں نبی کی محبت نہ ہو, جس کے سینے میں نبی کا عشق نہ ہو, وہ مسلمان تو مسلمان انسان کہلانے کی بھی قابل نہیں ہے. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز محبت کرتی ہے, آپ سے عشق کرتی ہے, آپ کو جانتی ہے, آپ کو پہچانتی ہے. دنیا کا ذرہ ذرہ, کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو جانتا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, آپ سے عشق کرتا ہے. تبھی تو ابو لہب کا بیٹا جس نے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, آپ کو گالیاں دی, آپ کی توہین کی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ یا اللہ جانور کو, جنگل کے کسی طریقے کو اس پر مسلط کر دے. ابو لہب سمجھ گیا, ساتھ چلو. ابو لہب نے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں ضعیف ہو چکا ہوں. لوگوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو بھیج دو. ابو لہب نے کہا کہ یہ تو تم سوچنا بھی مت کہ میں اپنے بیٹے کو بھیج دوں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کو نبی کی بد دعا لگی ہے. اللہ اکبر. وہ ابو لہب کو بھی معلوم تھا کہ نبی کی بد دعا جسے لگ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. لہذا میرے دوست بزرگوں, مکے کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے بیٹے کی حفاظت کریں گے, ہم تمہارے بیٹے کی حفاظت کریں گے. ابو لہب نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب تم جاؤ راستے میں چلو تو قافلے کے بیچ میں میرے بیٹے کو لے کر چلنا, اور جب رات کا وقت آئے, سونے کا وقت آئے تو اپنے سامان کو تہ بتہ لگا دینا. جب سامان اونچا ہو جائے تو کوئی اپنے کاندھے کے سہارے سے میرے بیٹے کو اونچائی پہ سلا دینا, اونچائی پہ سلا دینا, تاکہ وہاں تک جو ہے درندہ جنگل کا جانور نہ جا سکے. میرے دوست بزرگوں, پھر کیا ہوا کہ یہ قافلے والے دن میں ساتھ میں لے کر چلے, قافلے کے بیچ میں لے کر چلے. رات کا وقت آیا, سونے کا وقت آیا, سب کے سب نے اپنے سامان کو جمع کیا. سامان کو تہبتہ لگانے کے بعد جب سامان اونچا ہو گیا, کسی نے اپنے کاندھے کے سہارے سے ابو لہب کے بیٹے کو اونچائی پہ سلا دیا. یہ سب خواب غفلت میں سو گئے. رات کو جنگل کا شیر آتا ہے اور جتنے سوئے ہوئے تھے تمام کے منہ کو سونگتا ہے. کسی کی منہ سے گستاخی کی بدبو نہیں آ رہی تھی, گستاخی کی بو نہیں آ رہی تھی, اوپر سے گستاخی کی بو محسوس ہوئی. وہ شیر جو ہے فوراً چھلانگ لگایا, جمپ مار کر جو اوپر ابو لہب کا بیٹا سو رہا تھا, جمپ مار کر اونچائی پہ جا کر شیر نے ابو لہب کے بیٹے کو پھاڑ دیا ہے. اور درندے کے جانور نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ ارے انسان تو انسان, جنگل کا جانور بھی نبی سے عشق کرتا. بہرحال میرے دوست بزرگوں, نبی سے عشق ایمان کا تقاضا ہے. نبی سے عشق یہ ایمان والوں کی فطرت ہے.
اگر کوئی نبی سے عشق نہیں کرتا، نبی سے محبت نہیں کرتا تو کمی ایمان کی ہے۔ بہرحال میرے دوستو بزرگوں، یہاں میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں بچے ہیں اور بچے کے والدین ہیں، خصوصاً ان کی مائیں ہیں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے، مسرت ہو رہی ہے۔ میں خاص طور سے ان والدین سے میں آج کہنا چاہوں گا کہ آپ بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑا۔ جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، امام صاحب فرما رہے تھے کہ آج جلسے میں اتنے بچے ہیں لیکن پڑھنے کے لیے اتنے بچے نہیں آتے۔ میرے دوست بزرگوں، جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے رہنے کا آپ نے انتظام کیا ہے، کھانے کا انتظام کیا ہے، کپڑوں کا انتظام کیا ہے، ہاں یہ بیمار پڑ جائے تو آپ جو ہے اس کا علاج کراتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے، ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو دینی تعلیم سکھائیں، آپ ان کو دین بتائیں، آپ ان کو اسلام بتائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو آگاہ کریں، ان کو دین سے آگاہ کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے بچے دینی تعلیم سے جاہل رہ جائے، دینی تعلیم سے دور رہ جائے، اور پھر جب بچے بڑے ہو جائے، بچے نافرمان ہو جائے، بچے ماں باپ کی بات نہ مانے تو ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں۔ اور میرے دوست بزرگوں، جب بچے نافرمان ہو جائے، ہاں جب بچے غلط راستے میں پڑ جائے، پھر باپ جا کر جو ہے مسجد میں نماز پڑھ کے خون کے آنسو روئے گا، کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے نماز کی معافی ہو سکتی ہے اور گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن میرے دوست بزرگوں، اللہ نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے۔ اگر کسی نے گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دینا، ان کو قرآن نہ پڑھانا، دین سے آراستہ نہ کرنا، یہ حقوق اللہ نہیں بلکہ حقوق العباد ہے۔ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کے ماتحت سے پوچھا جائے گا۔ ہاں، بیوی کے بارے میں شوہر سے، بچوں کے بارے میں ماں باپ سے، اور رعایا کے بارے میں حاکم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے دین کے بارے میں کیا معاملہ کیا تھا، کیا سوچا تھا، کیا فکر کی تھی۔ بہرحال میری ماں اور بہنیں، آپ کا بچہ جب مدرسے کے لیے جاتا ہے، اکثر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہمارا بچہ گھر سے مکتب کے لیے 1 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، نہ ان کے کپڑے صحیح، نہ چہرہ دھلا ہوا، ان کے چہرے سے نیند کا خمار نہیں جاتا، ہم نے ایسے ہی بھیج دیا۔ اور پھر جب معاملہ آتا ہے اسکول بھیجنے کا تو ہم اپنے بچوں کو نہلاتے ہیں، کپڑے اچھے پہناتے ہیں، ان کو تیاری کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ یہ کیا ناانصافی ہے؟ یہ دنیاوی علم، اس کو علم نہیں کہتے، اصل علم دین کا علم ہے۔ دنیاوی علم ایک ہنر ہے، لیکن دین کا علم اصل یہی علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی علم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، بندہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے۔ لہذا میری ماں اور بہنیں، آپ سے میں کہوں گا کہ آپ ان کی گھر میں بھی تربیت کریں، اور پابندی سے 1 گھنٹہ مکتب رہتا ہے، اس میں بھی بچہ دیری سے آتا ہے اور جلدی جانے کی فکر رہتی ہے کہ اسکول کا وقت ہو رہا ہے۔ کہاں سے کامیاب ہوں گے ہمارے بچے؟ ہمارے بچے کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ میرے دوست